اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس میں ثابت قدم رہیں، تو اللہ ان کی زیارت کے لیے فرشتے اتارتا ہے۔ وہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آج کے بعد تمہیں کسی شے کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ ہے جس کا تمہارا دل خواہش کرے، اور وہ بھی جس کے لیے تم دعا مانگو۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری ہلکی سی میزبانی ہے، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اور کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں تو اللہ رسول کا حکم ماننے والا ہوں۔ بیٹا پہ کام کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ صاحب نکاح، صاحب بقا، صاحب ناسور، صاحب ملکوت، صاحب جبروت، صاحب لاہور، صاحب وحدت، صاحب احدیت، صاحب ترک، صاحب توکل، الحسنی والحسینی، شیخ سید عبد القادر جیلانی، کہ جن کا یہ فرمانے ذیشان ہے قدمی حاضی انا رقابتو کل ولی اللہ، کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں تمام ولیوں کی گردنوں پہ میرا قدم ہے، تمام ولیوں کے کاندھوں پہ میرا قدم ہے۔ اور وہ غوث اعظم جو اپنے قصیدہ غوثیہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا لہردلۃ علی حکم انصاف، کہ اللہ کے جتنے بلاد ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنے ممالک ہیں، میں سب کو ایسے مشاہدہ کرتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی میں نظر آتا ہے، میں اس طرح سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ غوث اعظم پیران پیر کہ جن کی ایک ایک کچہری کے اندر، ایک ایک مجلس باز کے اندر 70,000 افراد کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مجمع غوثیہ کے اندر 5,000 لوگوں کو اللہ کا وصل عطا ہوتا، اور 3,000 کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہوتا۔ حضور غوث اعظم جن کی آج ہم یہ محفل غوثیہ منا رہے ہیں، غوثیہ کانفرنس منا رہے ہیں، سامعین گرامی قدر اس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا۔ میں اپنے تمام سرفروش ذاکرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ابھی اس پنڈال کے اندر تشریف نہیں لائے، جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور اس عظیم الشان روحانی غوثیہ کانفرنس کے اندر شرکت پذیر ہو کر اپنے قلب و روح کو نور کے سمندر سے بحریاب کرنے کے لیے مستفیض ہوں۔ سامعین گرامی قدر، تلاوت کلام الہی کے بعد حمد رب جلیل کا نذرانہ عزیز پیش کیا جا رہا ہے۔ حمد
رب جلیل کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں اسامہ برادر سے جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے وہ تشریف لائیں گے اور ہم نے رب جلیل جو ہے آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے. خدا کی خاندہ میرے آقا جہاں کوئی اور بھی نہیں میرے آقا جہاں کوئی اور بھی نہیں مجھے بڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بارے تعالیٰ آواز بلند مل کر لا الہ
پہچان ہے تو بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی حضور غوث پاک کی اس کچہری کے اندر شامل ہوتے اور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر نہ کوئی ولی ایسا ہوا ہے جو میری مجلس باز کے اندر نہ آیا ہو، اور نہ کوئی نبی ایسا ہوا ہے جو میری مجلس باز کے اندر حاضر خدمت نہ ہوا ہو۔ اور ایک مرتبہ حضور غوث اعظم آپ بحث فرما رہے ہیں، دوران غوث آپ کی مجلس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے گزرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اسرائیلی، اے اسرائیلی رک جا۔ حضرت خضر علیہ السلام فضا میں پرواز کرتے کرتے اسی مقام پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور غوث اعظم اپنی مجلس باز میں اپنے مسند ارشاد سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پرواز شروع فرما دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پرواز کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرواز کرتے ہوئے واپس
اپنی مجلس واز کے اوپر، اپنی مسجد ارشاد کے اوپر آ کر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، حضور غوث اعظم آپ کی ذات والا صفات وہ ذات ہیں جن کی لامحدود کرامات ہیں، جس قدر تواتر کے ساتھ کرامات آپ کی ذات سے ظہور پذیر ہوئی، ایسے کرامات ہم دیگر کسی ولی سے نہیں دیکھتے۔ حضور غوث اعظم ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے ہیں، دوران واز آپ اپنی مسجد ارشاد سے اتر کر آپ نیچے تشریف لاتے ہیں اور ایک ولی حضرت شیخ بقا بن بطور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات عوام کو جو ہے علم میں نہیں آتی کہ یہ آج کیا ماجرا پیش آیا کہ آپ اپنے سے چھوٹے ولی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس وقت تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد واپس آپ مسجد ارشاد کے اوپر آ کر جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام الناس میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر چین گوئیاں موجود ہوتی ہیں تو وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو حضور غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ تم نے اس وقت کیا دیکھا، شیخ بقا کو کس حالت میں دیکھا؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ بقا اس وقت اونگ کی حالت میں تھے، نیند کی حالت میں چلے گئے تھے اور آپ اپنے مسجد ارشاد سے نیچے اتر کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بس ہم نے یہ دیکھا۔ تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شیخ بقا آپ نیند کی حالت میں تھے تو انہیں حالت خواب کے اندر حضور پاک کا دیدار عطا ہو رہا تھا۔ انہیں کیا ہو رہا تھا؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دیدار عطا ہو رہا تھا اور انہیں تو وہ دیدار حالت نیند کے اندر اور حالت خواب میں ہو رہا تھا اور مجھے حالت بیداری میں حضور کا دیدار عطا ہو رہا تھا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا تھا، میں تو اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ سامعین گرامی قدر، بے شمار آپ کے علامات عظمیٰ ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ہم گوش گزار کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبیر احمد قادری صاحب سے، جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کلہائے عقیدت و محبت و عشق و صورت نعت پیش فرمائیں اور ہمارے دلوں کو آقا علیہ السلام کی محبت سے گرمائیں۔ تمام جتنے بھی میرے سرفروش صاحب یہاں موجود ہیں، ایک محبت پر نعرہ بلند کیجئے، پتہ لگے کہ سرفروش بیٹھے ہیں، علماء گوہر شاہی بیٹھے ہیں، حضور گوہر شاہی سرکار کے دیوانے کس احساس کے ساتھ غوث اعظم کا جشن مناتے ہیں، غوث اعظم کی گیارہویں مناتے ہیں اور کس قدر محبت اور عشق جو ہے وہ غوث اعظم کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں۔ محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دل پر رہبر روحانی غوث اعظم جیلانی، دل پر رہبر روحانی، دل پر رہبر روحانی، دل پر رہبر روحانی، نعرہ غوث آیا
اجڑی بس گئی آج تو سونے نگاہ کے تیرے وسلم علیہ یا حبیب اللہ بگڑ سارے کام بنانا اللہ بگڑ سارے کام بنانا میرا اللہ بگڑ سارے کام بنانا اللہ میرا اللہ بگڑ سارے کام بنانا اللہ بولو اللہ اللہ تو پہلا نعت سناتا اللہ میرا اللہ سب تو پہلا نعت سناتا اللہ بولو بولو اللہ سارے
سید شفقت علی شاہ صاحب گیلانی جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، ہم سے گزارش کریں گے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. جناب سید شفقت علی شاہ صاحب گیلانی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تیرا شاہی میرا شاہی، دل پر رہبر روح دی. ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے ہم غوث پاک کی 11ویں شریف کا جشن منا رہے ہیں. جشن غوثیہ کانفرنس ہے، محبت سے دل پر رہبر روح دی، دل پر رہبر روح دی، دل پر رہبر روح دی. نعرہ غوث. کیا شان ہے تیری صلی اللہ، کیا شان ہے تیری صلی اللہ، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی. یقیناً آپ اپنے دلوں میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بدل کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ دل کی باتیں زبان تک لے آئیں تو یہ اور محفل کا ماحول گرم ہو جائے گا، ماحول کا محفل دوبالا ہو جائے گا۔ آئیے اگلی نعت کے لیے ان اشعار کے سائے سے دعوت دے رہا ہوں۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگل ہے، یہ دل کا نگل ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، آقا ہر دل کے کٹورے پہ تیرا نام لکھا ہے اور کلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی کتابیں، احساس
جشن برپا ہے اور آقا آیات کی جھرمٹ پر تیرے نام کی مسند، یاسین تیرے نام کی مسند، طٰہٰ تیرے نام کی مسند، یا ایھا النبی تیرے نام کی مسند، یا ایھا المدثر تیرے نام کی مسند، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آقا تیرے نام کی مسند، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کی مسند، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثهم فی رسولا، آقا تیرے نام کی مسند، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آقا تیرے نام کی مسند، آقا تیرے نام کی مسند، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، آقا تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہو، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تہے دست دعا ہے، اور آقا یہ تیرے خد و خال سے گیرا وہ انجم یا دھوپ نے سایہ تیرا خود کوڑ لیا ہے، اے موج صبا یہ تیری سانسوں کی بھکارن ہے، موسم گل یہ تیری خیرات دعا ہے، واللیل تیرے سایہ یسوع کا تراشا، والاسر تیری نیم نگاہی ادا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، صد بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، آقا رب نے پیا ہے تیرے نام کا چاند، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اور غیروں کو بھی ملتا تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز آتا ہے، او دل میں تیری یاد، او دل میں تیری یاد، تو طوفان بھی کنارہ حاصل ہو تیرا لطف تو سر سر بھی سوا ہے، سوچوں تو تیرے در کی غلامی میں شاہی، سوچوں تو تیرا شوق مجھے ذل گناہ ہے، اور غالب نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے مجھے پھرد کیا ہے، اب کہاں تک اترے گا کوئی آیات تہ میں، اب کہاں تک اترے گا کوئی آیات تہ میں، قرآن میری خاطر ابھی مصروف سنا ہے، قرآن میری خاطر ابھی مصروف سنا ہے، اپنے ایوان سے